بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ناظرین جو میں آپ کے سامنے موضوع رکھنے جا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر گانے بجانا، میوزک سننا، ہمارے کچھ لوگوں کی یہ ذہنیت ہے، اور پرانے جو ہے نا کچھ یا قبال حضرات جو ہوتے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میوزک جو ہے، موسیقی جو ہے، یہ روح کی غذا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج میں اس پہ ذرا بحث کرنے جا رہا ہوں، روح کی غذا کون سی ہے؟ آپ کی روح جو ہے اس کو کون سی غذا ملے گی تو یہ پرورش پائے گی، اور یہ کیسے اچھے رستے پہ لگے گی، اور یہ آپ کا جو 3-4 فٹ کا 5 فٹ کا جو جسم ہے، اس کی اگر آپ ترقی چاہتے ہیں یا اس کو آپ اچھے رستے پہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ یہ میوزک، گانے بجانا، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ میرے نبی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، یہ اسلام کے اندر نہیں ہے، نہ اسلام کے اندر اس کو جائز قرار دیا گیا۔ یہ نہ ہی روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا جو ہے، اگر آپ گانے سنتے ہیں، ڈرامے سنتے ہیں، یا کوئی ایسی طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، آپ اس پہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کے جسم کو سکون نہیں مل رہا، نہ یہ آپ کی روح کو سکون مل رہا ہے، یہ آپ کو نقصان دے رہا ہے، بلکہ آپ کی آخرت خراب کر رہے ہیں، آپ کی قبر خراب کر رہے ہیں۔ قبر کے اندر جو عذاب ہے اس سے آپ کو یہ نہیں بچا سکے جی۔ یہ جو آپ کی ہیں میوزک وغیرہ آپ سنتے ہیں، یا ڈرامے، فلمیں، جو بھی آپ دیکھتے ہیں، تو لیکن یہ آپ کے کام نہیں آئے گی۔ آپ کے کام اگر آئے گا تو وہ چیز آئے گی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اور میرے لیے تحفہ لے کے آئے ہیں۔ آپ کو اور مجھے دینے کے لیے جو تحفہ، جو گفٹ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں سکون ہے۔ جو اللہ کی طرف چیز آئی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آئی نہیں ہے، پیارے نبی کے سینے پر آئی نہیں ہے، دل پر آئی نہیں ہے، وہ اس میں سکون نہیں ہے۔ سکون صرف ہے تو اللہ کے فرمان کے اندر ہے۔ وہ اللہ کا فرمان کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ وہ اللہ کا فرمان وہ ہے جو آپ کی گھر کے اندر 4 فٹ کی باری کے اندر، الماری کے اندر بک رکھی ہوتی ہے، جس کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، شک ہے ہی نہیں، اس کے اندر سکون ہے، اس کے اندر اطمینان ہے، اور یہی کہتی ہے کہ واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ نماز قائم کرو تو ہمیں چاہیے نا، پھر سکون اسی میں سے ملے گا۔ جب بندہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، جب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو پڑتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سکون ہی سکون انسان کو مل جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بندہ اس طرف آتا نہیں جہاں پہ اس کو فائدہ ہونا ہے، تو پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے، اس کو سکون کبھی بھی میسر نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر جتنی مرضی ہے اس کے پاس دولت ہے، جتنی مرضی اس کے پاس شہرت ہے، لیکن اس کے دل کو سکون اس وقت پہنچے گا جب وہ اللہ کے ذکر کو بلند کرے گا۔ اللہ کے ذکر کی بہترین قسم کون سی ہے؟ وہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ عماد الدین۔ یہ نماز ہے، یہی سکون ہے، یہی میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہی میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچا سکتی ہے، یہی آپ کو اور مجھے آخرت سے نجات دلا سکتی ہے، وہاں کا جو عذاب ہوگا اس سے نجات دلا سکتی ہے، قبر سے بچا سکتی ہے۔ جب دنیا سے انسان چلا جائے گا، سب سے پہلا قیامت والے دن سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے عزیز سننے والے ناظرین، آپ سے میں یہی ریکویسٹ بھی کروں گا، آپ سے التماس بھی کروں گا کہ آپ کوشش کریں، جاگیں، رات کو جاگیں، اور رب کے سامنے آپ نماز پڑھیں، روئیں۔ ٹھیک ہے، تو 5 وقت کا اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں۔ کام وہ کریں جو آپ کے کام آئے، ٹھیک ہے، ایسے کام مت کریں جو آپ کی دنیا میں بھی کام نہ آئے، آخرت دنیا کے اندر تو آپ کے کام چلیں، آگے آپ دنیا آپ نے خرید لی، لیکن آپ کی جہاں پہ آپ نے مستقل چلے جانا ہے، جہاں پہ آپ نے نہیں رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہونی ہے، اس کے لیے ہمیں چاہیے مل کے تیاری کریں۔ تو میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ناظرین اس پہ آپ عمل بھی کریں، خاص کر میرے نوجوان دوست بھائی اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگی کو ایک خوبصورت بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اگر میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔